शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। चचा के 2 बेटे थे, जबकि इकलौती बेटी मापारा मुझसे 2 बरस छोटी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। हम दोनों की तबीयत एक जैसी थी। हम में भी हमारे वालिदैन की तरह आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत था। कोई बात एक दूसरे से नहीं छुपाते थे। ये इन दिनों की बात है जब मैं एफएससी कर रही थी और मुनज़्ज़ा मैट्रिक में थी। एक लड़का बार बार हमारे घर फोन करता और मुझसे बात करने की कोशिश करता। अक्सर मैं फोन बंद कर देती और कभी कभार बात कर लिया करती और कहती कि तुम गलत जगह फोन करते हो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। जुमा का दिन था। वालिद, चचा और मेरे भाई वगैरह सब शिकार खेलने गए हुए थे। मुनज़्ज़ा मेरे साथ बैठी थी। मेरी वालिदा चची के पास गई हुई थी। मैं मुनज़्ज़ा से इस लड़के का जिक्र कर रही थी। अचानक फोन की घंटी बजी। मुनज़्ज़ा बोली, आयमा तुम फोन उठाओ। मैं इससे बात करती हूं और उसको समझाती हूं कि वो आइंदा यहां फोन न करे। मुनज़्ज़ा ने इससे बात की, मगर उसकी बातों ने इस पर ऐसा जादू किया कि वो 2 घंटे तक बातें करती चली गई और उसको अपना नंबर भी दे दिया। पहली गुफ्तगू में ही मुनज़्ज़ा ने अपने बारे इसको सब कुछ बता दिया और वो सिर्फ यही मालूम कर सकी कि लड़के का नाम मुअज़्ज़म है। इस दिन के बाद उनके दरमियान फोन कॉल्स का सिलसिला जारी हो गया। वो अक्सर रात को फोन करता। जब सब सो चुके होते, मुनज़्ज़ा फोन अपने कमरे में ले जाती और सुबह तक उसके साथ बातों में मशगूल रहती। मैंने कई मर्तबा इसे मना भी किया और कहा कि अगर ये लड़का वाकई तुमसे मोहब्बत करता है तो अपनी अम्मा को रिश्ते के लिए भेजे। तभी मेरी कजिन ने जवाब दिया, ये तो बाद की बात है, पहले मैं लड़के से मिल तो लूं, पता तो चले कितने पानी में है। और हमारे वालिदैन काफी आज़ाद ख्याल हैं और ये शायद इसी का नतीजा था कि इस शहर में वाहिद लड़की में ही थी जो गाड़ी चलाया करती थी। एक दिन मुनज़्ज़ा ने मुअज़्ज़म को एक जगह मिलने के लिए बुलाया। मैं और वो गाड़ी पर इस जगह पहुंच गए। हम वहां काफी देर ठहरे मगर वो ना आया। जब हम वापस जाने लगे तो मैंने देखा कि एक गाड़ी हमारा ताक़ुब कर रही है। कभी वो आगे निकल जाता, कभी हम। गाड़ी एक खूबसूरत नौजवान चला रहा था। हमने जान लिया कि यही मुअज़्ज़म है। इस मुख्तसर मुलाकात में मुनज़्ज़ा और मुअज़्ज़म की कोई बात ना हो सकी, मगर तारुफ हो गया तो उसके बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। जब शाम को मुनज़्ज़ा के वालिद और भाई टेनिस खेलने जाते तो वो मुझसे मिलने का बहाना बनाकर हमारे घर आ जाती और वहां से मुअज़्ज़म के साथ चली जाती। कुछ अरसा बाद इसने मुझे बताया कि मुनज़्ज़म इससे मिलने घर आता है। होता यूं था कि जब सब घर वाले सो जाते तो वो गेट खोल देती। वो अंदर आ जाता और ये लोग सारी रात बातें किया करते। कभी वो बाहर आ जाती और मुअज़्ज़म उसे साथ ले जाता। वो उसे अपने घर ले जाता था। इस वाक़ये से मुझे शदीद रंज हुआ। मैंने अपनी कजिन को समझाया कि अब तुमने लड़का तो देख लिया है और उसको पसंद कर चुकी हो। यही वक्त है कि वालिदैन को सब कुछ बता दो, इससे पहले कि उन्हें पता चल जाए या कोई हादसा पेश आ जाए। वही हुआ जिसका खदशा था। एक रात हसब मामूल उन्होंने मुलाकात करनी थी। 12 बजे के करीब मुनज़्ज़ा बाहर आ गई। कुछ देर बाद वो भी पहुंच गया। दोनों गाड़ी में बैठकर लंबी ड्राइव पर निकल गए। रात 2:30 बजे जब ये लोग वापस आ रहे थे तो मुनज़्ज़ा ने देखा कि इसके घर के करीब वालिद और भाई सब खड़े हैं। उसने मुअज़्ज़म से कहा, तुम मुझे यहीं उतार दो। जब वो घर पहुंची तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई कि सब घर वाले इसे ढूंढ रहे थे। दरअसल मुनज़्ज़ा की अम्मा रात को पानी पीने के लिए उठीं तो बेटी के कमरे की तरफ भी चली थीं और जब मुनज़्ज़ा को गायब पाया तो परेशान होकर सबको जगा दिया। मुनज़्ज़ा ने बहाना बनाया कि तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत घुटन हो रही थी। घड़ी पर नजर डाली और बस वॉक को निकल गई। मेरे चचा काफी समझदार आदमी हैं। उन्होंने इस वक्त झगड़ा करना मुनासिब ख्याल नहीं किया, लेकिन बेटी की घबराई हुई हालत से बहुत कुछ समझ गए। अगले दिन इसकी वालिदा ने काफी पूछा कि वो कौन है जिससे तुम मुलाकात करती हो, बता दो ताकि तुम्हारा बाप उसके घर वालों से बात कर सके। मुनज़्ज़ा ने कुछ नहीं बताया और उसकी वजह मुअज़्ज़म था। उसने मुनज़्ज़ा को मना कर रखा था कि जब तक मैं एफएससी न कर लूं किसी को कुछ न बताना, वरना जमाना हमारे बीच दीवार बन जाएगा। वो उसकी बातों में आ गई। कुछ दिन गुजरे कि फिर एक और वाकया हुआ। मुअज़्ज़म ने मुनज़्ज़ा को फोन किया कि तुमसे मिलने को बहुत जी चाह रहा है। मैं रात को मिलने आऊंगा, मगर रात का इंतजार किए बगैर शाम ही को हमारे घरों की तरफ आ गया। हम सब लान में बैठे चाय पी रहे थे।
جب معظم نے دیکھا کہ سب باہر لان میں بیٹھے ہیں تو پچھلی جانب سے دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا اور چھت پر چڑھ کر منزہ کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اگر میری کزن کو علم ہوتا کہ معظم آیا ہوا ہے تو وہ بھی چلی جاتی اور اسے اپنے کمرے میں لے جا کر چھپا دیتی۔ اچانک اس کے بھائی کی نظر چھت پر پڑ گئی، ڈاکو سمجھ کر دوڑے اور پستول نکال لائے۔ وہ اسی سمتوں پر گئے جہاں معظم کو دیکھا تھا، اس نے چھت پر سے چھلانگ لگائی اور بھاگ گیا۔ چچا سمجھ گئے کہ شام 7 بجے کون ڈاکو ہو سکتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد سے ہمارا خود گاڑی ڈرائیو کرنا بند ہو گیا اور فون بھی ہماری دسترس سے دور کر دیے گئے۔ وہ پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے معظم کے ساتھ رابطہ کر لیتی اور وہ رات کو ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ ہم مالدار، معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ والد کے 3 بھائی کراچی اور اسلام آباد میں رہتے تھے جبکہ چچا ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ بڑا سا ہمارا مکان 2 حصوں میں ایک دیوار کے ذریعہ تقسیم تھا، لیکن دیوار میں بھی ہم لڑکیوں کے آنے جانے کی خاطر دروازہ لگا دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے میں اور منزہ جب چاہے ایک دوسرے کے گھر آ جا سکتی تھیں۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ وہ منزہ کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً اپنے اوپر چادر ڈال لی اور سوتا بن گیا۔ چچا جان اندر آ گئے، آس پاس دیکھا، ان کی نظر پلنگ پر پڑی چادر پر نہ گئی کہ اس پر کوئی ہے۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور واپس چلے گئے۔ معظم نے ایک غلطی یہ بھی کی کہ منزہ کے بارے اپنے ایک دوست کو سب باتیں بتاتا رہا۔ اس لڑکے کا دیگر غلط قسم کے لڑکوں سے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ان آوارہ مزاج لڑکوں نے تمام واقعات دوسرے اپنے قماش کے لڑکوں کو بتائے، یہاں تک کہ معظم اور منزہ کے درمیان جو گفتگو بھی ہوتی وہ دوسرے لڑکوں تک پہنچتی رہتی۔ یوں میری کزن سارے شہر میں بدنام ہو گئی۔ اس کے چرچے گلی گلی ہونے لگے اور لڑکوں نے منزہ کو فون کر کے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آئے دن ہمارے گھر میں بھی رانگ نمبر آنے شروع ہو گئے۔ اس طرح یہ تمام باتیں محلے کے ایک لڑکے کے ذریعہ منزہ کے بھائی کے کانوں تک پہنچ گئیں۔ جب اس کے بھائیوں کو علم ہوا تو گھر آ کر انہوں نے بہن کو بہت مارا اور پستول نکال کر اس کو شوٹ کرنے لگے۔ تب چچی رو کر بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگنے لگیں۔ سارے بھائی اب معظم کے خون کے پیاسے تھے، اس کے پیچھے بھی گئے لیکن نہ ڈھونڈ سکے، کیونکہ وہ تو ایسا غائب ہوا کہ اس کے گھر والوں کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ کہاں چلا گیا ہے۔ منزہ پر سخت پابندیاں لگ گئیں، اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا گیا۔ اب اس کو کہیں آنے جانے کی اجازت نہ تھی، یہاں تک کہ وہ اب میرے گھر بھی نہیں آ سکتی تھی۔ وہ ایک قیدی کی مانند تھی، تمام وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔ مجھ کو اس پر ترس بھی آتا تھا۔ کہاں اتنی آزادی سے جی رہی تھی اور کہاں اب کھلے آسمان کے لیے ترس رہی تھی۔ 3 ماہ بعد معظم کی والدہ اچانک ہمارے چچا کے گھر رشتہ لینے آ گئیں۔ چچا جان پہلے ہی بپرے ہوئے تھے، ان کا غصہ برحق تھا کہ پہلے تو ہمیں سارے شہر میں بدنام کر دیا اور اب رشتہ لینے آ گئے۔ اگر رشتہ ہی لینا تھا تو پہلے آتے، بہرحال چچا نے صاف انکار کر دیا۔ یہ بھی کہا کہ معظم کو کہیں اور بھیج دو، ہمیں ہمارے محلے میں دکھائی دے گیا تو میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکوں گا اور کچھ کر بیٹھوں گا۔ معظم کی ماں دکھی ہو کر روتی دھوتی چلی گئی، ادھر منزہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بیمار پڑ گئی۔ چاچا اسے کبھی غصے سے اور کبھی پیار سے سمجھاتے مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ اس کے سر پر ابھی تک عشق کا بھوت سوار تھا۔ ادھر اس کے بھائی مسلسل معظم کو دھمکیاں بھیج رہے تھے کہ یہ شہر چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ ورنہ ہم تم کو ختم کر دیں گے۔ بالآخر وہ اپنا شہر چھوڑ کر کراچی چلا گیا۔ حالات وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ درست ہونا شروع ہو گئے۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ معظم کے گھر والوں نے یہ مشہور کر دیا کہ وہ مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا ہے۔ ہم اپنے ایک چچازاد بھائی کی شادی کے سلسلے میں کراچی گئے تھے، وہاں بازار میں منزہ کو معظم مل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہماری نظروں سے گم ہو گئے۔ جب ہم گھر گئے تو چچا جان نے خوب ڈانٹا، کافی پریشانی تھی۔ ہم 2 دن تک ڈھونڈتے رہے مگر کراچی جیسے شہر میں وہ ہمیں کہاں مل سکتی تھی۔ تیسرے دن وہ خود ہی آ گئی اور چچا کو تھاما، بہت سمجھا بجھا کر راضی کیا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، لڑکی نے اپنی مرضی کر لی ہے، اب عزت سے رخصتی کرو، اس میں سارے خاندان کی بھلائی ہے۔ ہمارے تایا ابو کراچی میں رہتے تھے، انہوں نے چچا سے عہد کیا کہ گھر جا کر منزہ کو کچھ مت کہنا بلکہ اس کی رخصتی کی تیاری کرنا۔
جب ہم گھر واپس آ گئے تو مجبورنا چچا کو اپنی عزت بچانے کی خاطر ان کی دوبارہ شادی کرنی پڑی اور برادری کو بلا کر باقاعدے رخصت کیا تاکہ لوگ باتیں نہ بنائیں۔ یوں وہ جس لڑکے کے خون کے پیاسے تھے وہ انہی کے ہاتھوں سے ان کی بیٹی لے گیا۔ منزہ کی شادی تو ہو گئی اور اس شادی کو کئی برس بھی گزر گئے، مگر اس کے بعد باپ اور بھائیوں نے اس سے کوئی ناتا نہ رکھا۔ محلے میں برے لڑکوں نے البتہ جو باتیں پھیلائیں، اس کا اثر مجھ پر بھی ہوا کہ ہم رہتے تو ایک ہی گھر میں تھے اور میں بھی اسی خاندان سے تھی، لہٰذا اس کے بعد میرا رشتہ کوئی نہ آیا۔ میں سوچتی تھی کہ اس تمام قصے میں بھلا میرا کیا قصور تھا۔ میں تو اس کو سمجھایا کرتی تھی کہ منزہ باز آ جاؤ اور والدین کو بتا دو، کم از کم ماں کو ہی آگاہ کر دو، مگر وہ نہ مانتی تھی۔ منزہ نے نہ صرف اپنی زندگی خراب کی بلکہ میرا مستقبل بھی خاک میں ملا دیا۔ ہم جس چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے وہاں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، اسی سبب اب لوگ مجھے بھی اس جیسا سمجھتے تھے۔ بالآخر اسلام آباد والے چچا کو خیال آیا کہ جب تک آئمہ وہاں ہے اس کی شادی کسی اچھے گھرانے میں ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے والد صاحب کو سمجھایا اور زمین بکوا کر ان کو اسلام آباد شفٹ کیا۔ یہاں چچا کے ایک پڑوسی کی بیگم کی نظر مجھ پر پڑی تو بار بار ان کا آنا جانا ہونے لگا اور انہوں نے اپنے لڑکے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ اس طرح دیر سے صحیح میرا گھر بس گیا اور والدین کی فکر ہٹی۔ سوچتی ہوں منزہ تو آج زندگی گزار رہی ہے، مگر ہم بہنوں کے رشتے میں کتنے کانٹے بکھیر گئی ہے، اور یہ سب اس کارن ہوا کہ ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے۔ بڑے شہر میں پڑھے لکھے گھرانوں میں بھی اب لڑکے اور لڑکی کی مرضی کی شادی کو اہمیت دی جاتی ہے، اور پسند کی شادی اب اتنی بڑی خطا نہیں رہی کہ جس کی سزا تمام خاندان کی لڑکیوں کو بھگتنی پڑے۔ ناظرین، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔